کے باعث بلند الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المجيد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زن محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ اس جگہ فرش عزا بچھانا یہ اس وجہ سے ہے چونکہ اس بیوی کے دن ہیں کہ جس کو اپنے بابا پہ بھی رونے نہیں دیا گیا. بیوی کی شہادت کی دو روایات ملتی ہیں، ایک 13 جمادی الاول ہے، ایک 3 جمادی الثانی ہے، اور آج یکم جمادی الثانی گزر چکی ہے اور 2 کی شب ہے. تو انشاءاللہ ایام فاطمیہ کی ان تینوں مجالس میں بی بی کے عنوان پہ گفتگو کریں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مجھے علم ہے سردی بہت ہے اور یقیناً دن میں بھی مجالس سنی ہوں گی آپ نے اور اپنے کاموں میں مصروف رہے ہوں گے، رات بھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اگر ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ گفتگو کا لطف آئے گا. انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. سبحان اللہ. پروردگار اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں تو پروردگار نے بہت ہی کم چیزیں ہیں جو اپنے حبیب کو عطا کرنے کے بعد کہا ہو ہم نے عطا کی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی کم چیزیں ہیں کہ دینے کے بعد کہا ہو ہم نے دی ہے، اور یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ جو چیز دی ہے اس کے دینے کے بعد خدا خود پہ ناز کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انا اعطیناک الکوثر. دیکھیں
کوئی بڑا بندہ اگر کوئی اچھی چیز کسی کو تحفتاً پیش کرتا ہے، ہدیتاً دیتا ہے، تو دینے کے بعد جتلائے اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو وہ چیز تمہیں میں نے دی تھی، واہ واہ ماشاءاللہ وہ چیز تمہیں میں نے دی تھی۔ اگر وہ بے قدر و بے قیمت ہوتی تو وہ کبھی ذکر ہی نہ کرتا، کیونکہ اس کی شان و شوکت کے مطابق ہی نہیں ہے۔ واہ واہ وہ ہمیشہ اس چیز کو ذکر کرے گا جو اس کی شان و شوکت کے مطابق ہوگا۔ اب اللہ نے ضرور مصطفیٰ کو کوئی ایسی چیز دی ہے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، اور دینے کے بعد کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب ہم نے کوثر عطا کی۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور یہ کوثر ہے کیا؟ سبحان اللہ، ہم نے عطا کی ہے کوثر، لیکن یہ کوثر ہے کیا؟ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرا حبیب، آج بہت ہی مسلمانوں میں اختلاف ہے اس کوثر، لفظ کوثر کے معنی میں۔ کوئی کہتا ہے حوض کوثر مراد ہے، کوئی کچھ مراد لیتا ہے، کوئی کچھ مراد لیتا ہے، لیکن ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اے قرآن تو خود بتا، اللہ کی کتاب تو خود بتا کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو کوثر دینے کے بعد اللہ کہتا ہے ان شانئک هو الابتر، کہ اے میرا حبیب بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ تو پتا چلا کوثر ضرور اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے دینے کے بعد رسول کا دشمن بے اولاد ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، بے شک تیرا دشمن بے اولاد، بے اولاد رہے گا۔ اللہ نے رسول کی نسل چلائی ہے کوثر سے۔ واہ بے شک، اور جانتے ہیں لفظ کوثر کے معنی کیا ہیں؟ لفظ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر۔ واہ سبحان اللہ، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، نیکی کو، کثیر کہتے ہیں بے پناہ، بہت زیادہ، ماشاءاللہ، یعنی ایسی نیکی، ایسی بھلائی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ یعنی اللہ نے رسول کو کوثر عطا کی، اور کوثر کا تعلق ہے اولاد سے۔ گویا اللہ کہہ رہا ہو اے رسول ہم نے آپ کو وہ بیٹی عطا کی کہ جس کی نسل تا قیامت ختم نہ ہوگی، جس کی نسل تا قیامت ختم نہ ہوگی۔ خیر کثیر عطا کی، خیر کثیر عطا کی۔ ماشاءاللہ، عزیزان محترم، خیر کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو۔ اللہ وہ نعمت عطا کرنے کے بعد کہتا ہے ہم نے خیر کثیر عطا کی، یعنی اس خیر کثیر کا مصداق ہے جناب سیدہ۔ سبحان اللہ، اس خیر کثیر کا مصداق ہے جناب سیدہ، یعنی سیدہ وہ ذات ہیں جو ہے خیر کثیر۔ اور خیر کثیر کیا ہے؟ یعنی ذات سیدہ کے وسیلے سے، ذات سیدہ کے صدقے میں جتنی